بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ناظرین کو جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک بار پھر ہم ایاک نستعین اس سلسلے میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی اور زندگی کے آنے والے ہر دن کی برکت عطا فرمائے۔ رمضان کریم کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں ایک خوبی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ رمضان صبر، مدد، کشادگی رزق کا مہینہ ہے۔ چنانچہ ہمیں آج جو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، ایسے دن اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ لائے، اور یہ طے ہے کہ یہ دن کب آتے ہیں۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما قصبت ایدیکم۔ اے سننے والو، تم جس مصیبت میں پھنسے ہو نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے۔ ہمیں ماننا پڑے گا ہم نے رزق کی بڑی ناقدری کی، آج رزق ہم سے دور ہوا جا رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی اور دعوتوں میں بھی بڑا رزق ضائع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر میں جلوہ افروز ہوئے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، اسے اٹھایا، اس کا ادب کیا، فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، جس قوم سے چلی جاتی ہے اس پہ لوٹ کر نہیں آتی۔ آج ہمارے حال اللہ ہی جانتا ہے کتنا تنگ دستی سے دوچار ہیں۔ تو یہ رزق کا مہینہ ہے، اللہ سے رزق بھی مانگیں، صبر کا مہینہ ہے، صبر کریں، کشادگی کا مہینہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صبر کا ثواب جنت ہے، اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دیکھیے گا، دنیا میں ایک جملہ بولا جاتا ہے اقربہ پروری۔ اقربہ پروری کا لفظ جب کان میں آتا ہے تو انسان کے ذہن میں منفی تصورات آتے ہیں، لیکن آپ قربان جائیں اس دین اسلام پر، اور اس مصطفیٰ جان رحمت پر ہماری کروڑوں جانیں چلی جائیں۔ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے امت کو ایسا سلیقہ سکھایا کہ اس شعبے میں اقربہ پروری کرو۔ کون سا شعبہ؟ جب تم زکوٰۃ دینے جاؤ، صدقات و خیرات دینے جاؤ، فطرہ دینے جاؤ، تو سب سے پہلے دیکھو کیا تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن، تمہارا چچا ہے، تمہارا ماموں، یا تمہاری پھوپھی یا تمہاری خالہ، یا تمہارے بھتیجے بھانجے کئی شرعی فقیر تو نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو، سب سے پہلے ان کو فطرہ دو، اور اگر وہ شرعی فقیر نہیں ہیں، ایسے ہیں کہ وہ درمیان ہیں، تو پھر ان کو اپنے صدقات دو۔ صدقات سے مراد ان کو عطیات دو۔ ہاں، زکوٰۃ دیتے ہو تم کو ہرگز یہ مت بولنا کہ زکوٰۃ ہے، ان کو کہنا رمضان کا خرچہ ہے، بچوں کی عید کے پیسے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کو زکوٰۃ کا لفظ نہیں بولنا۔ لیکن اگر یہ نظام آ جائے کہ ہر شخص، میں بشیر اگر دیکھوں کہ میرے خاندان والوں کا کیا حال ہے، اور میں اپنے صدقات و خیرات و زکوٰۃ و فطرے اگر ان کو دوں، اور ان کو یہ نہیں بتاؤں کہ یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے، اور ان کو دے دوں، تو پھر وہ کسی ادارے میں نہیں جائیں گے، ان کے پردہ پڑ جائے گا، یعنی ان کا پردہ رہ جائے گا۔ تو ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے صدقات و خیرات پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں۔ شرعی فقیر ہیں تو شرعی فقیروں کو جو ہے مطلب نہیں کہ زکوٰۃ بھی دیں اور فطرہ بھی دیں، اور شرعی فقیر نہیں ہے تو عطیات دیں، لیکن خاندان کو دیں۔ پھر اس کے بعد وہ اداروں کی طرف جائیں، ادھر ادھر جائیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اداروں پر تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملازمین پہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے، رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے مدد کا مہینہ ہے، کشادگی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس مہینے کی تمام برکت عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ شاکر صاحب نے پوچھا کہ کیا دودھ کا کام کرنا میرے لیے بہتر ہے؟ سکھر سے کال تھی۔ تو جناب، دودھ کے کام کی اجازت ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ دودھ کے کام میں خطرات بھی بہت ہیں، یعنی ملاوٹ کے خطرات بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بڑا کرنے والا ہے، اور بڑے کو چھوٹا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک شخص ملاوٹ کرتا تھا، اس نے ملاوٹ کرتا تھا تو اس کے پاس ایک مرتبہ سفر کی حاجت پیش آئی، پرانی بات ہے، تو اس کے پاس سونے کی اشرفی کی تھیلی تھی، تو اس کا آدھا ملاوٹ والا کام ہوتا تھا، آدھا اصل آدھا ملاوٹ۔ اتفاق سے وہ جو سفر کر رہا تھا، یہ کتاب میں نے خود پڑھا ہے، واقعہ کتاب میں، کہ وہ جب سفر کر رہا تھا، اس سفر میں اس کشتی میں جو تھا نا، ایک بندر بھی تھا، اور اس کو پتہ نہیں تھا یہ تھیلی اس سے رکھی ہوئی تھی سونے کی اشرفی کی۔ وہ بندر نے کیا کیا، وہ تھیلی اٹھا لی اور وہ چڑھ گیا اوپر، اور بندر کو کیسے پکڑے؟ تو ایک اشرفی وہ کشتی پھینکتا تھا، ایک اشرفی پانی پھینکتا تھا، اس طرح اس کی آدھی اشرفیاں جو ہے پانی چلی گئیں۔ تو جو پیسہ ناحق حاصل ہوتا ہے وہ پیسہ پھر رکتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میرے بھائی، استخارے کی اجازت تو ہے کہ آپ دودھ کا کام کریں، مگر بس یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی خوشی کا باعث بنتا ہے،
اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لیتا ہے۔ تو بس آپ اس پر عمل کریں، دکان کھولیں، دکان کے اندر آیت الکرسی لکھ کر لگا دیں، یا آیت الکرسی کا کوئی کتبہ لگا دیں۔ انشاءاللہ جہاں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوگی، کتبہ لگا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ہوگی۔ دکان کھولیں تو ثواب کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولیں، ہو سکے تو سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح سورہ یاسین پڑھتا ہے، شام تک اس کے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک سارے کام اللہ تعالیٰ اس کے اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اللہ کا نام لگانا، یہ سب کام ثواب کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے روزی بڑھ جائے، ثواب کے لیے کرنا ہے، ضمن روزی بڑھ جائے گی، برکت بھی ہو جائے گی، چوری بھی نہیں ہوگی، کوئی پیسے بھی چورائے گا نہیں، کوئی دکان کے تالے نہیں توڑے گا، اور انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اس کے بعد ایک قول پنڈی سے اسد ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں کام کرتا ہوں ان کا رویہ ٹھیک نہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، نوکری کرنی ہے، صبر کریں، صبر کا ثواب جنت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ ہم صبر کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نوید فرمائی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ ہو جائے گا، اور جس کا اللہ ساتھ ہو اسے کا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، رویے تھوڑی جگہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، آپ اپنا رویہ صحیح کر لیں، بس آپ کسی سے الجھے نہیں۔ جو میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا باس، چاہے آپ کا چپراسی کیوں نہ ہو، وہ آپ سے ٹیڑھی بات کرتا ہو، کوئی بات نہیں، صبر کر لو یار، وہ بھی انسان ہے نا، کوئی بات نہیں۔ یعنی آپ صبر کر لیں اور سامنے جواب نہ دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور کچھ اچھا ہو جائے، ہونا بھی چاہیے، تو آپ کم از کم فجر کی نماز کے بعد 555 مرتبہ پڑھیں، 555 مرتبہ، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ کا ورد کریں نام کا، انشاءاللہ تعالیٰ ہر شخص آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ اور خود میرے آقا دعا فرماتے تھے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اور میں تجھ سے تیرے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، تو مجھ پر ایسا رحم کر کہ مجھے کسی اور کے رحم کی حاجت پیش نہ آئے۔ تو بس اللہ سے دعا کریں، اللہ رحم کرے، تو پھر انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر ہے جہانگیر صاحب کا سوال، سموسے اور پکوڑے کی دکان کھولنا بہتر ہے؟ یہ سب کھولنے کی اجازت آ رہی ہے استخارے میں، تو لیکن یاد رکھنا، اگر آپ ایسا تیل استعمال کریں گے جو بے نام کمپنیوں کا ہوگا تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ کسی کے پیٹ میں زہر ڈالیں گے تو وہ زہر آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کاش ہم یہ سوچ لیں کہ جس طرح ہم نے بدن میں کپڑا پہنا ہے، تو یہ کپڑا ایسے تھوڑی پہنا ہے، اس کپڑے کے لیے تو نہ جانے کتنے کسانوں نے جو ہے ہل چلایا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ کپاس پیدا ہوئی ہوگی، کپاس کو چنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ فیکٹریوں میں گئی ہوگی، فیکٹریوں کے بعد پھر اس کا دھاگا بنا ہوگا، دھاگے کے بعد کپڑا بنا ہوگا، کپڑے کے بعد پھر درزی دکان پر آیا ہوگا، درزی دکان پر درزی کے پاس، یعنی کتنے پھیروں کے بعد آج آپ نے کپڑا پہنا ہے۔ تو ان سارے محسنین کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان اپنے محسنین کو یاد کریں۔ اگر کسی نے نہیں کیا ہوتا تو آج آپ کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کسی کا بھلا چاہیں گے تو بھلا ہوگا نا۔ یاد رکھیے گا، من رحیمہ روحیمہ، تم رحم کرتے جاؤ، تمہارے ساتھ ہر کوئی رحم کرے گا۔ من ظلمہ ظلمہ، اور تم ظلم کرتے رہو گے، ہر شخص تم سے ظلم کرے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم کبھی خدا نہ خواستہ موٹر سائیکل جا رہے ہیں، گر گئے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اٹھائیں گے کوئی پولیس کیس نہ بن جائے۔ بھئی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو اٹھایا نہیں ہوتا نا۔ ہم اگر کسی کو اٹھائیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی ہمیں اٹھائے گا۔ تو بس یہ کہ آپ پکوڑے سموسے کا کام کریں۔ جو بیسن ہوتا ہے نا، بیسن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بیسن اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جو دال جو ہے جس میں ڈنک لگ جاتا ہے، جس پہ سوراخ ہو جاتے ہیں دالوں میں، چنے میں، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ بکتا تو نہیں ہے دکاندار، تو جب آپ دال لینے جاؤ گے اور اس پہ ڈنک لگا ہوگا تو آپ کیسے کہ یہ تو نہیں چاہیے، اس پہ تو ڈنک لگا ہوا ہے، سوراخ ہے، تو کیا کرتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے، بیسن ان دالوں کا بنتا ہے، اور پھر یہ دالیں جو ہے نا جو اس دالوں کا بیسن بنتا ہے، پھر اس سے پکوڑے بنتے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، جو بھی کوشش کریں کہ ایسی چیز خریدیں، اچھے برانڈڈ چیزیں لیں، جو پھر اس کے بعد پکوڑے یا سموسے کا جو کام کرنا ہے وہ آپ کر سکتے، اجازت ہے، لیکن کسی کا بھلا کریں گے تو بھلا ہوگا انشاءاللہ۔
اقرا بیٹی کا سوال تھا کہ شوہر کا رویہ ٹھیک ہو جائے، ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں 100 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ ثواب کی نیت سے اگر ہم دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود تاج پڑھ لیں، جس نے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ شوہر صحیح ہو جائے، پڑھنا اس لیے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ نہ صرف شوہر، ساس نندیں بھی راضی ہوں گی، ادھر بھی ادھر بھی ہر جگہ سب صحیح ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے استخارہ کر لیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ میاں بیوی کو بذریعہ جادو، باقاعدہ الفاظ جادو کے آئے ہیں، بذریعہ جادو میاں بیوی کو جدا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ آج بھی چلتا ہے، میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اور یہ آج بھی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹا آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آباد رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سلسلہ جاری رکھے اور یہ سب جو معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر انشاءاللہ پھر کل دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔